اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی جو عروج و زوال کی کہانی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے، اور ہم سب کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ ہم شیطان کی اس کہانی سے ہم سیکھیں کہ اگر اللہ نے کسی کو عروج دیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو حکمرانی دی ہے، اللہ نے کسی کو مال و دولت دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے دی۔ المال والبنون فتنۃ، مال اور اولاد جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش میں ہمیں اتنا مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ میرے اپنی وجہ سے ہے، یہ سب کچھ میرے اپنی محنت کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ تم کو عطا کیا ہے، مال میں، اولاد میں، منصب میں، جو کچھ میں نے عطا کیا ہے اس پہ تم شکر کرو۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں مزید اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو شیطان کیا تھا پہلے؟ کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو یہ جنات میں سے تھا۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ فرشتوں میں سے تھا، لیکن بہرحال اس نے خود کہا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقت من طین، کہ مجھے جو ہے آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو جب آگ سے بنایا گیا تو خصلت یہ ہے کہ تین مخلوقات ہیں، ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے، اور ایک خاکی مخلوق ہے۔ تو انسان خاکی مخلوق ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا تو کہ وہ نوری مخلوق ہیں، اور جنات جو ہے وہ ناری مخلوق ہیں، انہیں آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ شیطان بھی ناری مخلوق ہے جنات میں سے، تو اس نے خود بھی کہا کہ میں جن ہوں۔ تو اس نے اتنی عبادت کی، کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اسرائیلیات میں، کہ اس نے زمین کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو یہ بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ اس کا نام عابد کے نام سے مشہور تھا شیطان۔ اس کا جو نام تھا وہ عزازیل تھا پہلے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں جگہ دی، اسے جنت میں لے جایا گیا، اور جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دیا۔ کہا جاتا ہے، واقعات میں، روایت میں ہے، مختلف قسم کی روایت میں، کہ اسے فرشتوں کا سردار بنایا گیا، اسے فرشتوں کا استاد مقرر کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ایک بڑا تخت لگاتا تھا، اور اس تخت پہ بیٹھ کے وہ فرشتوں کو جو ہے درس دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا، اس کو جاہ و منصب دیا، اس کو ترقی دی، اس کو عروج دیا۔ کس وجہ سے؟ اس کی عبادت کی وجہ سے۔ لیکن ہر کسی کو راس نہیں آتا عروج، ہر کسی کو راس نہیں آتا منصب، ہر کسی کو راس نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ تو شیطان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو اللہ رب کریم نے جب آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب کریم نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کو میں زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب کریم نے فرشتوں سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب کریم نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے 29 آیت میں، کہ جب اللہ رب کریم نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اپنے لیے، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ، کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہاں پہ دنگا فساد کرے گا اور وہاں پہ خون بہائے گا؟ ہم تسبیح و مناجات کے لیے ہم موجود ہیں، ہم تسبیح تحلیل پڑھنے کے لیے، تکبیر پڑھنے کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تو پھر اللہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، کچھ اسماء سکھایا۔ اللہ رب کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ فقال انبئونی باسماء، فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو میں نے کچھ اسماء سکھائے، اور پھر فرشتوں کے ساتھ میں لے کر آیا، وہاں پہ مناظرہ کروایا کہ یہ جو اسماء کیا ہیں ان کا مجھے علم بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ تم یہ اسماء مجھے بتاؤ یہ کیا ہیں۔ تو فرشتوں
کے پاس کیونکہ ان کو اس کا علم نہیں تھا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے جواب دیا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے صرف سوائے جو علم آپ نے سکھایا ہے، وہی علم ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی میں غیب کو میں جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں وہ چیز بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ فوقیت دی گئی فرشتوں پہ علم کے ذریعے۔ تو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو وہاں پہ علم کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت تمام جو فرشتے تھے وہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، وہاں پہ کیونکہ ابلیس بھی موجود تھا، شیطان بھی موجود تھا فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کے صف میں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ ابلیس کو فرشتوں میں جگہ دی گئی تھی، تو فرشتوں میں اس کا نام عزازیل تھا، جس طرح جبرائیل ہے، جس طرح اسرائیل ہے، جس طرح اسرافیل ہے، اسی طرح اس جیسے نام ہیں مطلب فرشتوں کے۔ تو اس وقت اس شیطان کا نام بھی عزازیل رکھا گیا تھا۔ تو شیطان نے پھر انکار کر دیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے تکبر کیا۔ تو اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ رب کریم نے اس کو عروج سے اٹھا کے اس کو زوال میں پھینک دیا، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ تو آدم علیہ السلام سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں چلا جا اور وہاں پہ تم لوگ بیٹھ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو کچھ جنت میں آپ لوگ کھانا چاہتے ہو تو جنت میں سے کھا سکتے ہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ جو شجر ہے، یہ جو درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا، اگر تم اس کے قریب جاؤ گے، اس سے پھل کھاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو اللہ رب کریم نے قرآن حکیم میں یہ تذکرہ فرمایا ہے، یہ روایت، یہ جو واقعہ ہے، یہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا جب وہ جنت میں تھے، اس درخت کے پاس اللہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ وہاں پہ نہیں جانا، منع کیا تھا، تو شیطان نے ان کو بہکایا، اور اس کے بہکانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور فرمایا کہ تم لوگ اتر جاؤ زمین پہ اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو کیا ہوا یہاں؟ ہمیں دو باتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک کہ غرور کرنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے صف میں یا فرشتوں کے استاد جو مقرر کیا ہوا تھا عزازیل کو، شیطان کو، ابلیس کو، تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ابا انکار کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے شیطان کو اس اعلیٰ مقام سے، اس اعلیٰ منصب سے اٹھا کے پھر گرا دیا نیچے۔ دوسرا سبق میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے، اللہ نے منع کیا تھا کہ تم اس شجر کے قریب مت جانا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس شجر ممنوع کے پاس وہ گئے اور وہاں سے پھل کھایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہاں پہ عدولی ہوئی، حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام پر بھی یہ امتحان آیا، اور ان دونوں کو بھی جنت سے نکال کے پھر زمین پہ بھیجا گیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب کریم نے اس واقعے کا تذکرہ دوبارہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کی تخلیق کی، تم لوگوں کو میں نے بڑی اچھی صورت دی، اور جب تخلیق آدم کے وقت میں نے فرشتوں کو کہا للملائکۃ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت ابلیس نے انکار کر دیا، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو جب اللہ رب کریم نے ابلیس سے سوال کیا کہ ابلیس تمہیں کس چیز نے منع کیا،
کیوں تم سجدہ نہیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے تکبر سے اس نے جواب دیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے نار سے بنایا گیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو اس تخلیق کے جو عنصر ہیں، جو مادہ ہے، جس مادہ سے تخلیق کیا گیا ہے، اس پہ اس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے میں بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تکبر عزازیل راہ خوار کرت، بس زندان لعنت گرفتار کرت۔ شیطان کو جو لعنت کے زندان میں گرفتار کیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو ہماری زندگی میں بھی اگر آپ یا ہم میں سے کوئی بھی کسی وجہ سے تکبر کرتا ہے تو وہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز میں تکبر کرتے ہیں، اگر آپ اپنی عبادات کی تکبر کرتے ہیں، اگر آپ اپنے صدقات کی تکبر کرتے ہیں، جو بھی آپ تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند ہی نہیں ہے۔ کیونکہ تو ہم دنیا میں اگر آپ مومن ہیں، اگر متقی ہیں، اگر آپ پرہیزگار ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے موت کے بعد پھر اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، اللہ کو ہم نے اپنے اعمال کا ہم نے جواب دینا ہے، تو پھر ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، ہمیں غرور سے بچنا چاہیے، ہمیں عاجزی دکھانی چاہیے ہر معاملے میں، ہمیں اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں، اپنے دیگر معاملات میں ہمیں عاجزی دکھانی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے صحت دی تھی، اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ مال اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے، اور اس میں پھر آپ صدقہ خیرات دیں، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے۔ تو اگر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی دے گا۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی جو صحت ہے وہ برقرار رکھے گا۔ اگر آپ کے مال دولت ہے، اولاد ہیں، تو آپ اس پہ شکر ادا کریں کہ یہ اولاد آپ کے لیے امتحان نہ بن جائیں، یہ اولاد آپ کے لیے باعث غم نہ بن جائیں، بلکہ باعث خوشی بن جائیں۔